السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے مولانا حکیم عبدالکریم رحمانی۔ رمضان المبارک میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولنے کے بعد ہمارے جسم میں دردیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لیٹ جائیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک بیسیکل وجہ یہ ہے کہ جب ہم سارا دن روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا جسم اور ہمارا جسم کے اندر جو معدہ اور جگر وہ ہیٹ اپ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ بہت زیادہ گرانی اور گرمی ہوتی ہے اس وقت، تو جسم کا ٹمپریچر بھی اندر سے گرم ہوتا ہے۔ تو ہم جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کے اندر جو ہم سب سے پہلے جو پیتے ہیں وہ پانی، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ جو ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اس کے اندر پھر چینی بھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ ٹھنڈا پانی گٹر گٹر تیزی سے پیتے ہیں تو اندر چونکہ ہیٹ اپ ہوتا ہے جگر اور معدہ اور مثانہ، اور باہر سے ہم ٹھنڈا پانی دے رہے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے جب دونوں آپس میں ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جسم کا ٹیمپریچر بالکل تیزی سے نیچے گرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کسی گرم لوہے کو پانی میں ڈالیں تو شوں کر کے وہ اس کے اندر سے وہ گرمی نکلتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک دم گرم کو جب ہم فوراً ٹھنڈا پانی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جسم کے اندر سے حرارت کم ہو جاتی ہے، پٹھوں کے اندر سے گرمی کم ہو جاتی ہے اور وہ پٹھے اور جسم اور تھکاوٹ اور درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم روزے کی افطاری کرو تو کھجور کے ساتھ کرو۔ اب دیکھیں اندر بھی ٹیمپریچر گرم ہے اور باہر سے بھی کھجور گرم، تو اس کے ساتھ آپ سادہ پانی تھوڑا سا استعمال کریں۔ کھجور کا مزاج گرم ہونے کی وجہ سے اس لیے پھر جسم میں درد نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں پھر اس طرح تھوڑا سا فروٹ لیں، تھوڑا سا پانی لیں۔ جب آپ 14 گھنٹے روزہ برداشت کر رہے ہیں تو 14 منٹ بھائی اور بھی برداشت کر لیں، نماز پڑھیں، 14 منٹ کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا پانی لینا شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے جسم میں درد اور پین نہیں ہوگی۔ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے اور اس پر میں نے کافی ریسرچ کیا ہے، اس لیے تو شام کا کھانا بھی مناسب مقدار میں کھائیں، بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں، تراویح کے بعد تھوڑا تھوڑا کھا لیں، تھوڑی تھوڑی مقدار میں کھائیں، انشاءاللہ جسم میں درد نہیں ہے۔ پھر تراویح کی نماز سے پہلے قہوہ، ادرک کا قہوہ جس میں تھوڑی سی شہد ڈال کر ضرور استعمال کریں، اور تراویح آپ انشاءاللہ ساری رات قیام کریں، جسم میں انشاءاللہ درد نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔